اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول فرمان رسول فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے خوف کرو، کچھ مکر و فریب سے کام نہ لو، یا تو اسلام پہ جینا یا تو اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت لے کے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور کافر لوگ تنگ کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کو نہ ماننے والے لوگ، بے یقین لوگ تنگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ توبہ نعوذ باللہ کہاں گیا آپ کا رب، آپ پر وہی کیوں نہیں آ رہی، کہاں گیا آپ کا رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت والضحیٰ نازل فرمائی۔ آج اس کے 5 آیات میں لے کے آیا ہوں، کل اس کے اور جو 6 آیات ہیں ان پر ذکر کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پاک کو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور ہم مومنوں کو کس طرح ہم اپنی جو اندر کے جنون کو، اندر کی آگ کو قرآن پاک سے مٹا سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے اس کا سہارا لے کے اپنے اس ارد گرد کے ماحول کو، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، پیج کو فالو کرنا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا کہ کون سی غلطی ہوئی ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پہلے ہے والضحیٰ، قسم ہے مجھے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آیت آئی، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ آپ نہ ڈریے ان لوگوں کی باتوں کا، کچھ بھی یہ کچھ لوگ کچھ بھی کہیں گے، آپ یہاں بچ جائیے، بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا پروردگار آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے جو آخرت ہے پہلے سے کہیں بہتر، یعنی دنیا سے آپ کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار عن قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی ان 5 آیتوں کے ترجمے۔ چلو آؤ ان کی تھوڑی سی تفسیر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب بھی کسی مصیبت میں ڈالتا ہے یا جب بھی ان سے کوئی آزمائش لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، بہت کم دیر کے لیے۔ تو اس لیے جو بھی کام اللہ کی راہ میں کرو اس میں تو تکلیف آئے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آئے گی، لیکن جب ان کا نتیجہ آئے گا، جب اس تکلیف کا جو سہ صبر کر کے گیا ہوگا، جب اس کا نتیجہ آئے گا تو وہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا۔ اس لیے تھوڑی تکلیف جھیلنے کے لیے بڑی تکلیف سے دور ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نام لیتے ہیں۔ اس لیے کامیابی یاد رکھنا، کامیابی اگر تکبر ہو جائے، تکبر اللہ کی چادر ہے اور وہ اتارنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ یاد رکھنا اگر کامیاب اتنے ہو گئے کہ فرعون بن گئے اور ہار اتنے گئے کہ اسرائیل بن گئے، تو یاد رکھنا دونوں انسان کے لیے، صحت کے لیے برے اثرات، اپنے نفس کے لیے برے اثرات ڈالتے ہیں۔ نہ فرعون بننا ہے نہ اسرائیل بننا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہی فوکس ہے کہ قرآن پاک کو سمجھو، اچھی طرح سمجھو۔ آج میں نے ان 5 آیتوں کا ترجمہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل اور دوسری 6 آیتیں جو ہے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو چلو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک شاعر ہم آپ کو سنائے جاتے ہیں۔
کیا لکھیں کی شان میں، کیا لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، کیا لکھیں محمد کی شان میں، سب تو لکھ دیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں، کیا لکھیں محمد کی شان میں، سب تو لکھ دیا ہے اللہ نے محمد کی شان میں، محمد سب تو لکھ دیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں۔ روز تاروں کی نمائش میں خلیل پڑتا ہے، روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل جاتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہر طرف ستارے ستارے ہیں، لیکن انسان تو وہ ہے جو اندھیرے کو کراس کر کے جائے، اندھیرے کو سمجھ کر جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، جہاں آپ جائے وہاں روشنی پیدا ہو۔ اندھیرا تو ہر جگہ آلریڈی ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ جاؤ، وہ کہتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ اقبال نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، اس کا کوئی مقصد تھا، اقبال نے لکھنے میں اپنی عمر صرف کر دی، لیکن ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمت برے دیوانہ نہ تھا، ہمت برے دیوان نہ تھا، یہ بھی سہ جاتا اتنا بھی بلوان نہ تھا، یہ بھی سہ جاتا اتنا بھی بلوان نہ تھا، یہ تم ہی تھے جو کر گزرے یہ کارنامہ، یہ تم ہی تھے جو کر گزرے یہ کارنامہ، ورنہ گمنام ہو جاؤں گا کسی کو گمان نہ تھا، ورنہ گمنام ہو جاؤں گا کسی کو گمان نہ تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، ضرور ہم جیتیں گے۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک شاعری کہہ جاتا ہوں: ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فیصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو نہ چلے تو وہ جہاں، پھر اس سانس کی مالا میں موتی پروس درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں۔ تو دیجیے اپنے مزمل بھائی کو اجازت، باقی والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔